علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس آن لائن مقابلہ تقریر میں میری تقریر کا عنوان ہے ہم آزاد ہیں۔ یہ سوال کہ ہم آزاد ہیں قوموں کی انفرادی، اجتماعی اور زندگی کے لیے تغیر و تبدل کا سنگ میل ہے۔ اس کا مثبت احساس قوم اور افراد قوم کے تن مردہ میں بے پناہ قوت پیدا کر دیتا ہے، جبکہ اس کا منفی احساس قوموں میں خوف، ڈر، ذلت اور چاپلوسی کی نفسیات پر ابھارتا ہے۔ لیکن جب سوال نسبت ہم ہندوستانی مسلمانوں کی طرف کر کے اس بات میں نفی یا اس بات میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس سوال کا جواب کس طرح سے دیں گے یا اس کا جواب کس طرح سے دیں گے۔ جب میں آزادی کے تصور پر 3 مختلف زاویے نگاہ سے روشنی ڈالتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم جو دنیا اور حیات دنیا کے تعلق سے تمام قوموں سے مختلف تصور رکھتی ہے، جس کی اپنی باعزت تہذیب اور ثقافت ہے، جو دوسروں سے اقتدار روایات رکھتی ہے، ہم بحیثیت ایک قوم کے آزاد نہیں ہیں۔ وہ 3 زاویے نقطۂ نگاہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اگر آپ انہیں ان الفاظ میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں: نظریاتی نقطۂ نگاہ، نفسیاتی اور عملی نقطۂ نگاہ اور نظریاتی نقطۂ نگاہ۔ نظریاتی نقطۂ نگاہ: جب ہم یہ بات کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے کہ آزادی قوت ذاتی کے بغیر ممکن ہے۔ اگر جس قوم کے پاس اپنی ذاتی قوت نہ ہو اسے آزاد خیال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بظاہر اپنے آپ کو خیال کرے لیکن وہ آزاد نہیں کہلائے گی۔ اگر وہ ہندوستانی مسلمان جن کے پاس اپنی سیاسی قوت نہیں ہے اور نہ ہی معاشی، جو اپنے سیاسی اور معاشی وجود کے لیے دوسروں پر منحصر ہیں، جو اپنا وجود اپنی ذاتی بنیادوں پر قائم نہیں کر پاتے، انہیں کیوں کر آزاد کہا جا سکتا ہے؟ نظریاتی، عملی اور واقعاتی نقطۂ نگاہ: ہم جب ہندوستانی مسلمانوں کی آزادی کے دعوے پر قانون کے دستور سے ہٹ کر زمینی حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ دوہرا رویہ زندگی کے تمام شعبوں میں داخل ہے، چاہے وہ معاشی ہو، مذہبی ہو، تہذیبی ہو، ثقافتی، غرض ہر شعبے میں آپ انہیں پا سکتے ہیں۔ خاص طور سے مذہبی شعبوں میں اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اولاً مذہبی آزادی کے نام پر چند مقامات اور عبادات کی جگہوں کے نام پر ہمیں کیا جاتا ہے جسے پرسنل اللہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پرسنل اللہ بھی ایک ایسی ہی مہم اصطلاح ہے، جبکہ اس کے اندر سے بہت ایسے معاملے ہوتے ہیں جو ریاست میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے نظریاتی نقطۂ نگاہ، نفسیاتی نقطۂ نگاہ۔ آزاد قوموں میں خوف، ڈر، چاپلوسی اور ذلت کے بجائے حق گوئی اور ایمانداری ہوتی ہے۔ آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر وقت دوسروں کی چاپلوسی میں اپنی عزت کو گھٹاتے ہیں، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ورنہ غلامی کے صفات ہم میں کہاں داخل ہو سکتی تھی۔ میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسَّلَامُ۔